الرعد آیت 33 وَلَقَدْ أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ فَأَمْلَيْتُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا ثُمَّ أَخَذْتُهُمْ فَكَيْفَ كَانَ عِقَابِ۔ اور اے محمد تجھ سے پہلے بھی تو استہزاء کیا گیا تھا میرے رسولوں کے ساتھ، بس وہ لوگ جنہوں نے انکار کیا تھا انہیں کچھ عرصے کے لیے میں نے ڈھیل دی، مگر پھر میں نے انہیں پکڑ لیا، اور دیکھو میری کیسی سخت پکڑ تھی۔ وہ پکڑ کیسی سخت تھی جو خدا کی طرف سے آئی تھی۔ یہ وہ ہے قرآن کریم کا انذار۔ اگر ان سے بے خبر تھے، ان کو خیال نہیں آتا پاک لوگوں کی تجلیل کرنے کی کوشش میں، تو میں یاد دلا دیتا ہوں۔ وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ وَحَاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُم مَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ، اور تجھ سے پہلے جو رسول گزرے ہیں ان سے بھی ہنسی کی گئی تھی، نتیجہ یہ ہوا کہ ان میں سے جنہوں نے ہنسی کی تھی انہیں اسی عذاب نے آ گھیرا جس سے وہ ہنسی کر رہے تھے۔ جونکر صاحب کو میں یہ بھی ابھی سب دنیا کو گواہ بنا کر بتا دیتا ہوں کہ ایسا واقعہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے معاملے میں بھی ایک بار نہیں بارہا ہو چکا ہے۔ ایک مولوی جو بڑی شوخیاں کیا کرتا تھا اور یہی بات دہرایا کرتا تھا بار بار کہ نعوذ باللہ من ذالک اپنے بدبخت الفاظ میں کہ مرزا نے ٹٹی میں جان دی تھی، وہ چلتے ہوئے چنیوٹ کی بدرو میں جس کا اوپر سے ڈھکنا اٹھا ہوا تھا اس میں جا گرا اور سارے شہر کی ٹٹی میں ڈوب کے مرا ہے۔ اس کا انجام ہمیشہ کے لیے اس کے جھوٹے اور گندے ہونے پر گواہ بن گیا اور مسیح علیہ السلام کے حق میں آپ کی صداقت کی گواہی دے گیا۔ ایک برما میں مولوی ہوا کرتا تھا، اور وہ یہ اعلان، بڈھا مولوی لیکن کوئی خدا کا خوف نہیں، یہ اکثر کو ہوتا ہی نہیں ان کو، وہ اعلان کیا کرتا تھا کہ میں گواہ ہوں کہ میرے صاحب ایک آنکھ سے کانے تھے، ان کی دائیں آنکھ نہیں تھی، بائیں آنکھ تھی صرف، اور جو دجال کانے کی خبر دی گئی ہے یہ وہی شخص تھا۔ حلف اٹھا کے رسول کے ممبر سے یہ اعلان کیا کرتا تھا۔ ہمارے احمدی جو وہاں تھے بعض مظلوم بہت کمزور، بڑا ان کا دل کرتا تھا، آخر انہوں نے دعا کی کہ اللہ تو ہی ہے جو اس بدبخت کو پکڑے۔ چنانچہ وہ ایک دفعہ اس کی دائیں آنکھ میں تکلیف ہوئی، وہ ڈاکٹر کے پاس دوائی دلوانے گیا، وہاں ایک دوائی ہوا کرتی تھی کاسٹک سوڈا، وہ بھی اس کو کوئی محلول اس کا آنکھ میں ڈالا کرتے تھے، اور ایک کاسٹک اصل تیزابی چیز ہے یا وہ ہے الکلی کا معلوم مجھے یاد نہیں، لیکن بہت ہی خطرناک اور تیز زہر ہے جو آنکھ وغیرہ کو ایک دم گھولا دیتا ہے فوراً۔ تو کمپاؤنڈر نے غلطی سے وہ زہریلا کاسٹک دے دیا، اور وہ جب آنکھ میں پڑا ہے تو یوں آنکھ پگھلی ہے اس کے زیر اثر سے، اس قدر چیخیں ماری ہیں مولوی نے کہ اس کہتے ہیں کہ اس کی طرف اس وقت دیکھی نہیں جاتی تھی، مگر جو کچھ کرنا تھا ڈاکٹر نے کیا، اس آنکھ کو بچا نہیں سکے، اس کی وجہ وہ گڑا پڑ گیا، اور ہمیشہ کے لیے وہ اس کانی آنکھ اس پر لعنت ڈالتی رہی، آخر وقت تک اسی آنکھ کے ساتھ مرا ہے۔ تو یہ واقعات تو ہم نے بارہا دیکھے ہیں، اس کثرت سے ہیں کہ ان پر میرا خیال ہے اب وقت ہے کہ کتابیں لکھنی چاہیے، آج کل بھی مختلف زبانوں میں اس کے ترجمے کروانے چاہیے، اور ربوہ والے سن رہے ہیں، میں ان کو نصیحت کرتا ہوں کہ مستند واقعات ہمارے دور میں بھی بہت ہوئے ہیں۔ میں نے وقف جدید کے زمانے میں بھی ایک دفعہ ریکارڈ شروع کروائے تھے احمدیوں پر ظلم کرنے والوں کے بد انجام، اور جیسا کہ وہ احمدی کو صف میں لپیٹ کر جلا کر دھواں دینے والے کو کا سارا خاندان بس کے حادثے میں جل کے مرا ہے، اور اخباروں میں یہ سرخی چھپی کہ وہ جل کے مر گئے، حادثے کی ٹکر سے نہیں مرے بلکہ آگ سے مرے ہیں۔ ایسے واقعات اس کثرت سے موجود ہیں جن کی سند موجود ہے۔ میں نے تو اس زمانے میں مجھے یاد ہے کہ آدمی بھجوا کر غیر احمدی جو اس زمانے کے اس علاقے کے بڑے بڑے لوگ تھے ان سے بھی تصدیقیں کروائی تھیں، شاید وہ ریکارڈ وقف جدید میں محفوظ ہو، اگر وہ مل جائے، ورنہ اس کے علاوہ بھی بہت پھیلا پڑا ہے۔ جماعت پاکستان کو چاہیے کہ اب وہ سارے واقعات نکال کر ان کو شائع کرے، تاکہ کچھ جو شریف و نفس لوگ ہیں ہر جگہ ان کو
ہدایت ہو، ان کو خدا کا خوف پیدا ہو، کیونکہ انبیاء جو خدا کی طرف سے آتے ہیں، خواہ وہ غیر شرعی ہوں خواہ وہ امتی ہوں، ان کی بنیادی حیثیت نبی ہی کی ہے، اور اس پہلو سے اللہ ان کی غیرت دکھاتا ہے. ان کے مخالفین کو جہاں ذلتناک اور عبرتناک انجام تک پہنچاتا ہے، وہاں ان کی تائید کرنے والوں اور مظلوموں کے حق میں بڑے بڑے نشان بھی دکھاتا ہے. یہ ساری باتیں اب ہمیں جلد از جلد بہت بڑی کتاب کی صورت میں نہیں بلکہ چند مختلف چھوٹے درمیانے سائز کی کتابوں کی صورت میں شائع کرنی چاہیے، اور ان کے سب دنیا میں ترجمے کیے جائیں، اور کچھ واقعات یہاں اس پہ ٹیلی ویژن پر مختلف زبانوں میں پڑھ کے بھی سنائے جائیں. پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا يَأْتِيهِم مِّن نَبِيٍّ إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ. ایسے لوگ ہیں کہ جب بھی ان کے پاس نبی آئے ضرور تمسخر کرتے ہیں. یا حسرتاً علی العباد ما یاتیہم من رسول الا کانوا بہ یستہزئون. کیسی حسرت ہے ان بندوں پر، انسانوں پر، کبھی ان کے پاس کوئی رسول نہیں آیا مگر ضرور اس سے تمسخر کیا گیا ہے، کہ متمسخر کرتے رہے ہیں. وما یاتیہم من رسول الا کانوا بہ یستہزئون. کبھی بھی رسول ان کے پاس نہیں آتا مگر یہ اس سے تمسخر کرتے ہیں. کذالک نسلکہ فی قلوب المجرمین. ہم اسی طرح مجرموں کے دل میں یہ بد کرداری اور یہ بد رجحان راسخ کر دیتے ہیں تاکہ ان کا گند خوب اچھل کر باہر آئے. اور بھی بہت سی آیات ہیں جن میں یہی مضمون ملتا ہے. اس میں جونکر صاحب جو کچھ یہ چیز ہیں ان کو بھی، اور ان کے حوالے سے دوسرے ایسے علماء کو جو گند اچھالنے سے باز نہیں آ رہا ہے، میں نصیحت کرتا ہوں کہ خدا کا خوف کریں اور رکیں، اور اللہ اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و قرآن کی مدح میں حیرت انگیز روحوں کو وجد میں لانے والے نغمے الاپتے ہوئے بزرگ کے اوپر زبان کھولتے ہوئے خدا کا خوف کریں اور اللہ کے عذاب سے ڈریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.